ہور اٹھو، کھانا بنا دو میرے لیے، میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ حارث آئینے کے سامنے کھڑا بال سنوارتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہور کروٹ بدل کر بولی، حارث میرا سر درد ہے، مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، باہر سے کر لینا ناشتہ۔ حارث پاس بیٹھا آ کر، ہور میری جان میں آفس نہیں جاتا، تم کو میڈیسن لا دیتا ہوں، ڈاکٹر پاس لے جاؤں گا تم کو۔ ہور نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، نہیں آپ جائیں پلیز آفس، آپ پریشان نہ ہو میری جان، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ حارث نے ماتھے پر بوسہ کیا، اپنا خیال رکھنا میری شہزادی۔ حارث آفس چلا گیا۔ ہور اٹھی، چائے بنائی، ناشتہ کیا، پھر موبائل پر مصروف ہو گئی۔ ہور پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی روشن خیال تھی، شادی سے پہلے جاب کرتی تھی، لیکن شادی کے بعد حارث کے کہنے پر جاب چھوڑ دی تھی، کیونکہ حارث نہیں چاہتا تھا کہ ہور اب جاب کرے۔ ہور کو غصہ تو بہت تھا، ایک زہر تھا دل میں، حارث نے اس کی جاب پر پابندی لگا دی تھی۔ رات کو حارث گھر آیا، تھکا ہوا تھا، فریش ہوا، ہال میں بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا۔ آواز دی، ہور میری جان کہاں ہو آپ؟ بہت بھوک لگی ہے، کھانا لگاؤ جلدی سے۔ ہور جلدی سے آئی، آ گئے آپ حارث؟ اچھا آپ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ حارث ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا، کھانا پلیٹ میں ڈالا، ابھی لقمہ ہی لگایا تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا، پانی پینے لگا۔ حارث ایک لقمہ روٹی کا لگاتا، پھر پانی کا گھونٹ بھر لیتا۔ ہور سامنے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، کچھ نوالے لگائے، پھر کھانا اٹھا کر کچن میں رکھ دیا۔ ہور کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہور کیسی ہو اب آپ؟ ہور مسکرائی، میری جان میں بالکل ٹھیک ہوں اب، آپ نے کھانا بھی کھا لیا؟ حارث پیار سے بولا، آج اتنی ہی بھوک تھی، کمرے میں جا کر سو گیا، صبح ہوئی، رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ آج پھر ہور سو رہی تھی۔ حارث کو بہت غصہ آیا، پھر سوچا کہیں طبیعت ہی نہ خراب ہو۔ ہور کو آواز دی، ہور اٹھو یار، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ہور نے آنکھ کھولی، یار بہت نیند آئی ہوئی ہے مجھے، پلیز سونے دو۔ حارث کے منہ میں کچھ الفاظ رہ گئے، ہور یار بھوک لگی ہے مجھے۔ ہور کی طرف دیکھا، سو رہی تھی۔ صبح صبح ایک ڈھابے پر گیا، ناشتہ کر رہا تھا، سوچ میں گم تھا، آفس پہنچا پریشان سا تھا۔ یار ہور کو اچانک سے ہو کیا گیا ہے؟ ابھی شادی کو 3 ماہ ہوئے ہیں، پہلے تو ٹھیک تھی، اب لاپرواہی سی ہو گئی ہے، نہ جانے کیوں ایسا کر رہی ہے۔ ہور فریش ہو کر ویڈیو کال پر تھی۔ یار کیا پاگل انسان پلے پڑ گیا ہے میرے، نوکرانی بنا کر رکھا ہے مجھے، اس کے کپڑوں سے اتنی بدبو آتی ہے، جناب نے ہر روز ڈریس چینج کرنا ہوتا ہے۔ یار ساحل جلدی کچھ کرو۔ ساحل وہ لڑکا تھا جس سے ہور شادی سے پہلے محبت کرتی تھی، اور شادی بھی اسی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن حارث کا رشتہ آنے پر ماں باپ نے حارث کو قبول کیا اور ہور کی شادی حارث سے کروا دی۔ ساحل پیار سے بولا، ہائے میری جان فکر نہ کرو، اس سالے کو کچھ دن برداشت کر لو، پھر بس ہم شادی کر لیں گے، اس سے طلاق لے لینا، میں بس تھوڑی سی پریشانی میں ہوں، ابھی وہ ٹھیک ہو جائے تو بس پھر میں ہوں گا تم ہوگی۔ اچھا سنو، ذرا سا کیمرہ آن کر کے پورے جسم پر گھماؤ، ذرا دیکھوں تو کیسی لگ رہی ہو۔ ہور مسکرائی، ارے تم بھی پاگل ہی ہو، کچھ دن تک میں امی کے گھر جا رہی ہوں، ملنے ضرور آنا مجھے۔ ساحل بہت خوش تھا، میری جان سچی تم آ رہی ہو امی کے گھر؟ سارا دن وہ فون پر باتیں کرتے۔ دروازے پر دستک ہوئی، ہور نے جلدی سے موبائل بند کیا، اچھا بائے ساحل، لگتا ہے پاگل آ گیا ہے۔ موبائل بند کر کے سم نکال کر دوسری ڈال لی۔ حارث گھر آیا، ہور کے ماتھے پر بوسہ کیا، ہو گئی نیند پوری میری پاگل کی؟ ہور مسکرائی، پتہ نہیں جان کیوں اتنی نیند آتی ہے مجھے، پتہ نہیں یار کیا ہو گیا ہے مجھے۔ حارث بہت خوش تھا، آج ہور کو باہوں میں اٹھایا۔ ہور جانتی ہو میں کیوں اتنا خوش ہوں؟ ہور نے انکار میں سر ہلایا، نہیں جان بتائیں۔ ہور میری پروموشن ہو گئی ہے، اب کمپنی کی طرف سے مجھے نیا گھر ملے گا، گاڑی ملے گی۔ ہور ہلکا سا مسکرائی، مبارک ہو میری جان۔ حارث گھٹنے کے بل بیٹھا، پاکٹ سے ایک ڈبیا نکالی، گولڈ رنگ تھی، ہور کو پہنا کر بولا، ہور بہت پیار کرتا ہوں تم سے میری جان، میں جانتا ہوں میں تمہارے جیسے خوبصورت نہیں ہوں، بہت امیر بھی نہیں ہوں، لیکن میری جان وعدہ کرتا ہوں، اپنی سانسوں کا صدقہ دے کر بھی تمہارا خیال رکھوں گا، خوش رکھوں گا تم کو، تمہاری ایک آواز پر ستارے توڑ لاؤں گا میری جان۔ پھر ایموشنل ہوا تھوڑا سا۔
ہور کی گود میں سر رکھا بچوں کی طرح روتے ہوئے بولا، ہور تم جانتی ہو نا مجھے ماں باپ کا پیار نہیں ملا۔ امی ابو کے جانے کے بعد چچا چاچی نے پالا، لیکن تمہارے ساتھ اب جینا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی کے حسین پل انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ہور کا ہاتھ تھاما، بہت بھوک لگی ہے۔ ہور کیا بنایا ہے آج کھانے میں؟ ہور بات بدلنے لگی، ارے میرے حارث، میں نے تو سوچا آج باہر جائیں گے ڈنر کرنے، اس لیے میں نے کچھ بنایا ہی نہیں۔ آج کے دن حارث اداس نہیں ہونا چاہتا تھا، کہنے لگا اچھا چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، آج باہر ڈنر کریں گے۔ ڈنر سے واپس آئے بہت خوش تھا۔ حارث ہور کے بازو پر سر رکھ کر سو گیا۔ صبح پھر وہی روز کی بات، ہور سو رہی تھی۔ آج حارث نے جگایا نہیں تھا ہور کو، خاموشی سے آفس چلا گیا۔ معمول کی بات ہو گئی تھی اب۔ حارث ناشتہ باہر ہی کرتا تھا، وہ صبح اٹھتا اور ریڈی ہو کر چلا جاتا۔ ہور اٹھتی اپنے عاشق سے عشق کرنے لگتی، ارے یار کیا گھر ملا ہے کمینے کو، کہتا ہے تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے۔ ساحل آرام سے بولا، سالے سے پیسے نکلواتی رہا کرو، کل کو ہمارے کام آئیں گے، سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہور پیار سے بولی، میرے جسم و جاں کے مالک میرے ساحل، میں سب سمجھ رہی ہوں، تم اس بات کی فکر نہ کرو، بس تم پلان بناؤ اس سے جان چھڑانی کیسے ہے۔ ساحل دھیمے سے بولا، ہور ایسا کر مجھے 30,000 روپے بھیج۔ ہور بولی ابھی؟ ساحل چلاتے ہوئے بولا، نہیں کل، ابھی چاہیے یار مجھے، ضرورت ہے، اور ہاں اپنی مست مست سی تصویریں بھی بھیج دو کچھ۔ ہور پیار سے بولی، لو یو میرے ساحل، یار بس مجھے اپنے پاس لے جاؤ، دم گھٹتا ہے میرا اس شخص کے ساتھ، پلیز مجھے لے جاؤ اس سے دور کہیں۔ ساحل نے تسلی دی، میری جان بس تھوڑا سا صبر کر لو، لے جاؤں گا تم کو۔ حارث گھر آیا، ہور ٹی وی دیکھ رہی تھی، سلام کیا، کمرے میں چلا گیا۔ ہور کے پاس آ کر بیٹھ گیا فریش ہو کر، ہور کھانا؟ ہور بولی، حارث مجھ سے نہیں بنتا کھانا، پلیز آپ کوئی میڈ رکھ لو۔ حارث چونک کر بولا، ہور مجھے سمجھ نہیں آتی آخر تم کو ہو کیا گیا ہے، آخر کیوں کر رہی ہو ایسا، صرف میرے لیے بھی آپ سے کھانا نہیں بنتا۔ ہور بات میڈ رکھنے کی نہیں ہے، بات محبت کی ہے، میں چاہتا ہوں تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں، تمہارا پیار محسوس کروں، لیکن ہور تم بات سمجھتی ہی نہیں ہو، کیوں کر رہی ہو یار ایسا؟ ہور ٹی وی دیکھتے ہوئے بولی، حارث بات اتنی سی ہے، مجھ سے نہیں بنتا کھانا بس۔ حارث کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ مرد غیرت مند تھا، خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے ہور، جیسے تمہاری مرضی۔ کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ بھوک بہت لگی ہوئی تھی، کروٹ بدلتا رہا۔ ہور کیوں کر رہی ہو ایسے؟ میں ہور کو اپنا سب کچھ دے چکا ہوں، لیکن ہور مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے، آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ ہور سو گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حارث اٹھا، بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ گارڈن میں بارش میں جا کر بھیگنے لگا۔ دل اداس تھا، کبھی کبھی کوئی پاس ہو کر بھی پاس نہیں ہوتا۔ اداسی میں بارش میں بھیگ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہور کیوں دور ہو رہی ہو مجھ سے؟ صبح آفس چلا گیا۔ آج ہور کی طبیعت خراب تھی، اس کو بہت وامٹنگ ہو رہی تھی۔ ہسپتال گئی، پتہ چلا وہ حاملہ ہے۔ خوش بھی تھی لیکن اداس بھی۔ گھر آ کر ساحل کو فون کیا، بات کرنے لگی ساحل سے۔ ساحل نے محسوس کیا آج ہور کی طبیعت کچھ خراب سی ہے، آواز بدلی ہے۔ ساحل پوچھنے لگا، ہور ٹھیک تو ہو نا؟ ہور بولی، ساحل میں ماں بننے والی ہوں۔ ساحل نے جب یہ سنا تو غصے سے چلانے لگا، اس بات کا حارث کو پتہ ہے؟ ہور اداسی میں بولی، نہیں یار ابھی اس پاگل کو نہیں بتایا، یار میں بہت تنگ ہوں، اس سے اگر بچہ ہو گیا تو میں سولی چڑھ جاؤں گی۔ ساحل بولا، ہور میری جان تم ابارشن کروا لو، اس کمینے کو خبر بھی نہ ہوگی۔ ہور ڈر گئی۔ ساحل تم ساتھ تو نبھاؤ گے نا میرا؟ ساحل مسکرانے لگا، میری جان ساحل تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے، تم کل ہی جاؤ اور ابارشن کروا لو۔ ہور دوسرے دن ہسپتال گئی، ابارشن کروا لیا۔ حارث ان دنوں لیٹ گھر آتا تھا آفس سے، ہور سے بھی بات نہ ہوتی تھی، جب گھر آتا تو ہور سوئی ہوتی تھی۔ جب آج گھر آیا ہور سو رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی ہور۔ ہور کے ماتھے پر بوسہ کیا، ہور میری جان تمہارا حارث تمہارے سینے سے لگ کر اپنا درد سنانا چاہتا ہے، لیکن تم نہیں سمجھ پا رہی میری محبت کو۔
کل میں اپنا گھر آپ کے نام کروا دوں گا، میں آپ کو اپنے اور بھی قریب لے آؤں گا۔ حور ساحل سے بات کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اتنے میں ساحل کا فون آیا۔ موبائل سائلنٹ پر تھا۔ حارث نے کال اٹینڈ کی، موبائل کان سے لگایا۔ ساحل بولنے لگا، یار حور میری جان سنو، مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ حارث کا جسم کانپنے لگا، غصے سے برا حال ہونے لگا۔ کال بند کی، موبائل حور کے پاس رکھا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ رونے لگا، حور مجھے برباد کر دیا آپ نے، میری دنیا اجاڑ دی تم نے۔ حور کیوں آخر بے وفا ہوئی ہو، کیوں آخر؟ صبح ہوئی، حارث آفس چلا گیا۔ دن بھر بہت پریشان تھا۔ دوست نے پوچھا، حارث یار میں کافی دن سے دیکھ رہا ہوں، تم خاموش سے رہتے ہو۔ حارث نے اپنے دوست کو سب بتا دیا۔ یار حور کسی لڑکے سے بات کرتی ہے، اس لیے مجھ سے دور رہتی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ دوست نے سمجھایا، حارث دیکھ، نیت تمہاری اللہ جانتا ہے، خودکشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حور سے بات کرو، وہ سمجھتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ طلاق دے دو۔ حارث گھر گیا، حور گارڈن میں بیٹھی تھی۔ حارث پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا، حور کیا چاہتی ہو آخر؟ وہ لڑکا کون تھا؟ حور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، کون لڑکا؟ حارث غصے سے چلا کر بولا، ڈرامہ نہ کرنا حور، میں سب جانتا ہوں، اس لیے کھانا نہیں بناتی تھی، اس لیے مجھ سے دور رہنے لگی تھی تم۔ حور اپنا ایمان بیچ دیا تم نے، میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ حور چلا کر بولی، بس کرو حارث، زندگی تو تم نے برباد کی ہے میری، مجھے جاب چھڑوا کر گھر بٹھا دیا، پہلے دن سے تمہاری شکل سے ہی نفرت تھی مجھے۔ ہاں میں کرتی ہوں پیار ساحل سے، اور کرتی رہوں گی، تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ حارث مسکرانے لگا، حور کی طرف حسرت سے دیکھنے لگا۔ بیٹھ جاؤ، آج رات کا وقت لے لو، سوچ لو، کل صبح آفس جانے سے پہلے اپنا فیصلہ بتا دینا مجھے، میں تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ حور چلا کر بولی، مجھے طلاق دے دو۔ حارث مسکرایا، رات کا وقت لے لو۔ حور کمرے میں گئی، ساحل کو فون کیا۔ ساحل کو روتے ہوئے غصے میں بتانے لگی، ساحل کتے کو پتہ چل گیا ہے تمہارا، وہ جھگڑ رہا ہے مجھ سے، بس میں طلاق لے کر آ رہی ہوں تمہارے پاس۔ ساحل سمجھانے لگا، ارے میری جان ابھی کچھ دن رک جاؤ۔ حور روتے ہوئے بولی، ساحل مجھ سے اب ایک پل بھی اس انسان کے ساتھ رہنا گوارا نہیں۔ صبح ہوئی، حور جاگ رہی تھی۔ آج حارث چائے کا کپ حور کو دے کر بولا، چائے پیو اور بتاؤ مجھے کیا فیصلہ کیا۔ حور بولی، طلاق چاہیے مجھے۔ چائے پیتے ہوئے بولا، حور بہت پچھتاؤ گی، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، میں تم کو درد میں دیکھوں گا تو مر جاؤں گا، جب تک طلاق نہ ہو جائے میری ہمسفر ہو تم۔ حور یہ دنیا بہت ظالم ہے، تمہاری ماں نہیں ہے، باپ بھی بیمار رہتا ہے، سوچ لو یہ قدم اٹھانے سے پہلے۔ حور مسکرائی، تم طلاق دو، ڈائلاگ نہ مارو۔ حارث نے ہاتھ پکڑنا چاہا، حور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حارث پیار سے کہنے لگا، یہ گھر گاڑی سب کچھ تمہارے نام کروا دیتا ہوں، طلاق نہ لو، اچھا جاب بھی کر لینا۔ حور چلا کر بولی، طلاق دو مجھے، میرا ساحل میرا انتظار کر رہا ہے۔ حارث کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ طلاق دیتا ہوں تم کو، حور طلاق دیتا ہوں، بے بسی میں آخری بار بولا۔ حور تم کو طلاق دیتا ہوں، پیپرز پر دستخط کیے۔ حور کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا، بہت یاد آؤ گی۔ حور نے بیگ لیا اپنا، ساحل کو کال کی، لیکن ساحل کا نمبر بند آ رہا تھا۔ وہ اپنے بابا کے گھر چلی گئی، جا کر بتایا کہ حارث نے طلاق دے دی ہے۔ باپ بیمار تھا، یہ سن کر اٹیک ہوا، دنیا سے چل بسا۔ ساحل جس کے لیے فرشتہ صفت کو چھوڑا تھا، وہ دغا باز ملک چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ حور فون ملاتی رہی، نمبر بند آ رہا تھا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل گئے، لیکن ساحل نے آ کر تھاما نہ، قسمیں وعدے نبھائیں۔ بھائی بھابھی بھی تانے دینے لگے، وقت گزرتا گیا۔ حارث نے شادی کر لی، لڑکی بہت اچھی تھی، جس سے شادی کی وہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی، لیکن حارث نے اس کا جب ہاتھ تھاما، حارث کی زندگی جنت بن گئی تھی۔ اس لڑکی کا نام ابرش تھا۔ ابرش فرما بردار، سمجھدار اور با اخلاق لڑکی تھی، حارث کا کھانے پر انتظار کرتی تھی۔ حارث ابرش کو سینے سے لگا کر بولا، ابرش میں لیٹ گھر آتا ہوں، تم کھانا کھا لیا کرو نا۔ ابرش حارث کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی،
حارث آپ کے بنا دل نہیں کرتا کھانے کو، اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی، صبح نماز پڑھ کر حارث کے لیے ناشتہ ریڈی کر کے پھر حارث کو جگاتی۔ حارث اٹھ جائیں، میں نے ناشتہ ریڈی کر دیا ہے، جلدی سے آپ بھی تیار ہو جائیں۔ حارث اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ابرش جیسی ہمسفر عطا کی۔ ابرش نے گھر کو جنت بنا لیا تھا، اپنی محبت سے، اپنی وفا سے، اپنی حیا سے۔ دونوں عمرہ بھی کرنے گئے۔ اللہ نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے۔ آج حارث نے اپنی کمپنی بنا لی تھی، اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا۔ بچے کہنے لگے، پاپا ہم کو ڈنر کے لیے تاج ہوٹل جانا ہے، یہاں کا سب سے بڑا اور مہنگا ہوٹل تھا۔ ابرش مغرب کی نماز پڑھ کر آئی۔ حارث بولا، ابرش آپ کے لاڈلے کہہ رہے ہیں آج ڈنر باہر کرنے جانا ہے۔ ابرش پاس بیٹھ کر بولی، حارث آپ بگاڑ رہے ہیں بچوں کو، میں نے بریانی بنائی ہے، گھر پر ہی کھانا کھاؤ۔ بڑا بیٹا ضد کرنے لگا، ہم کو تاج ہوٹل ہی جانا ہے۔ حارث بیٹے کو آنکھ مار کر بولا، اچھا اچھا چلو چلتے ہیں۔ ابرش جاؤ ریڈی ہو جاؤ۔ ابرش حارث کی طرف دیکھنے لگی، حارث آپ بھی بچوں کے ساتھ بچے ہو جاتے ہیں۔ حارث مسکراتے ہوئے بولا، میری جنت کی شہزادی مان جاؤ، آج چلتے ہیں، پھر سے گھر ہی کھایا کریں گے۔ بچوں کی ضد ہے۔ ریڈی ہوئے، ہوٹل پہنچے، ٹیبل پر بیٹھ گئے، ویٹر کا انتظار کرنے لگے۔ VIP ہوٹل تھا، وہاں بڑے بڑے امیر زادے لوگ آتے تھے۔ ابرش کہنے لگی، حارث اتنا مہنگا کھانا کیا ضرورت تھی؟ اتنے میں ایک لڑکی ویٹر کا لباس پہنے پاس آ کر بولی، یس میڈم، آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ پھر جب حارث کی طرف دیکھا جسم کانپ گیا۔ وہ سامنے بیٹھا حارث کبھی ہم سفر تھا، وہ ویٹر لڑکی کوئی اور نہیں حور تھی۔ ہاتھ سے گلاس چھوٹا، گر کر ٹوٹ گیا۔ پاس مینیجر کھڑا تھا، حور پر چلانے لگا، اندھی ہو گئی ہو، بے وقوف نظر نہیں آتا کیا؟ نہیں کام ہوتا تو چھوڑ دو جاب۔ سوری بولو سر کو۔ حور کی پلکیں بھیگ چکی تھیں، جلدی سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ ایک ٹکڑا ہاتھ پر لگ گیا، خون بہنے لگا۔ حارث کا دل تڑپنے لگا، اٹھ کر سنبھالنا چاہا حور کو، لیکن ابرش کو دیکھ کر رک گیا۔ دوسری ویٹر آئی، سوری کہہ کر آرڈر لیا، کھانا کھایا۔ جب جانے لگے، دیکھا حور سامنے کھڑی ہے، جیسے حارث کے قدموں سے لپٹ جانا چاہتی تھی، چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ اتنے میں حارث کے بیٹے نے حور کو 1000 روپے کا نوٹ دیا۔ آنٹی میری طرف سے آپ کو ٹپ ہے۔ میرے پاپا حارث کہتے ہیں درد مند کی مدد کرنی چاہیے، میرے پاپا بہت اچھے ہیں۔ حور چوم لینا چاہتی تھی حارث کے بیٹے کو۔ حارث ابرش کا ہاتھ تھامے سامنے سے گزر گیا، لاکھوں سوالات چھوڑ گیا تھا حور کے لیے۔ حور اپنی نادانی پر آج دفن ہو چکی تھی۔ شہزادہ فارس کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچیں، ایک غلط قدم حور تک لے آتا ہے۔